اور شخصیات کو اللہ نے ایسا نوازا ہوتا ہے کہ لطائف غیبیہ ان کی مدد میں رہتے ہیں، ایک فوج مددگاروں کے ساتھ رہتی ہے، بس وہ سب کام پہلے سے نمٹ جاتے ہیں کام۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ لطائف غیبیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ساتھ کر دیتے ہیں۔ وہ کام جو میں اور آپ جدوجہد اور تکالیف سے کرتے ہیں ان کا بغیر کسی اس کے ہو جاتا ہے، قلوب کو مسخر کر دیتے ہیں ان کے لیے۔ یہ بڑی شخصیات کا یہی ہوتا ہے بزرگوں کا۔ اصل میں بزرگوں کا جو دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں بڑوں کی، ایک تو یہ کہ غیبی امداد آپ کے ساتھ رہے گی، جو ان کے متعلقین ہیں، جو ان کے زیر سایہ ہیں، جو ان کے اولاد ہے، غیبی امداد۔ اور دوسرا فتنے سامنے اٹھاتے ان کی موجودگی میں، فتنے دبے رہتے ہیں، ایسے وہ ایسے لگے جیسے ہے ہی نہیں کوئی چیز، بالکل آپ کو زمین سپاٹ نظر آئے گی۔ جب جائیں گے تو پھر اس میں سے سانپ اور بچھو نکلتے، پھر میدان ہوتے یار کوئی ایسے آثار نہیں، کہاں سے آ گئے، فتنے دبے رہتے ہیں۔ بہت اہم بات فتنے سر، انفرادی فتنے بھی، اجتماعی فتنے، اجتماعی فتنے جو اجتماعی فتنے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور انفرادی فتنے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے تو اپنے بعض بندوں میں وہ شان رکھ دیتے ہیں۔ خلافت کی ظاہری شان بھی ہوتی ہے، خلافت کی باطنی شان بھی ہے۔ خلافت ظاہری ہے، حکومت آ گئی، خلافت باطنی بھی ہے کہ اندر کا ان کی وجہ سے سارا چل رہا ہے، اثر انداز ہے نظام کے اوپر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ واقعہ مشہور واقعہ ہے، ان کے پاس کوئی نے کہا کہ جی دلی کا نظام کو ڈھیلا ہو رہا ہے، یار جو ذمہ دار ہے نا جی روحانی طور وہ ڈھیلے، تھوڑے سے ڈھیلے ہیں طبیعت کی۔ ان کا کون ہے؟ کہتے وہ خربوزے بیچتے ہیں فلاں جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کہتے ڈیوٹیوں والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ دیکھا تو وہ گیا، ان کا جی خربوزہ دو، تو اس نے چھری سے کاٹا خریدنے والے نے، یہ تو پھیکا ہے، ان کا دوسرا لے لے، گئی پھیکا تیسرا لے لے، 10 خربوزے خراب کر دیے۔ ان کا نہیں یہ تو سب صحیح نہیں ہے، ان کا لے اپنے پیسے لے لے، کوئی بات نہیں۔ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ وہ واقعی بہت مزاج کے ڈھیلے بندے ہیں۔ کچھ دن کے بعد وہ سختی شروع ہو گئی، پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، چوروں کو پیٹا جا رہا ہے، ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں، جو بے قاعدگی کرتا ہے پٹائی، اور بندہ سیدھا ہے، اور آج کل حاکم بڑا سمتا ہے، اوے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حیران ہو گیا، یار حاکم تو یہی تھے، کوئی نیا تو بندہ نہیں تھا، لیکن ان کو ہو گیا السلام علیکم بیٹھ۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث نے وہی آدمی کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت، انہوں نے کہا آج کل بڑا وہ تو ان کا فات ہو گیا، فات ہو کے دوسرا جو لگایا ہے وہ تو بہت سخت بندہ ہے۔ یا وہ کون ہے؟ کہتے وہ فلاں جگہ دلی کے فلاں در پر شربت بیچتا ہے، ان کے پاس گیا، شربت دے دو، لے لیا، تھوڑا سا پیا تو گرا دیا، یہ صحیح نہیں بنا، دوبارہ بناؤ، ایک تھپڑ لگایا۔ انہوں نے کہا ہے خربوزے والا سمجھا ہے، جو روتا ہے بہت سخت بندہ ہے، اس نے تو نہ ہاں سنی نہ سن، ایک لگا دی، ساتھ یہ بھی کہہ دی۔ اس لیے ہمارے حضرت والا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ بڑے شہروں میں رہا کرو، شہر میں رہا کرو، گاؤں کے بجائے، فرماتے تھے۔ مجھے بھی ایک دفعہ تشکیل فرمانے لگے تھے کہ بھائی تم باول نگر چھوڑ دو گے، تم گاؤں میں رہتے، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں بتایا ان کا نہیں، میں کہ شہر ہے، اب تو 15 لاکھ آبادی ہے، پہلے 7 لاکھ آبادی تھی، تو فرمایا اس لیے کہ جو جتنا شہر بڑا ہوتا جاتا ہے اس میں باطنی حساب سے اتنے بڑے لوگ مقرر کیے جاتے ہیں، تو مخلوق زیادہ ہے، جتنا بڑا شہر ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے۔ چنانچہ ہم تاریخ اسلام میں بھی دیکھتے ہیں، مکہ مدینہ کے بعد دیکھتے ہیں بغداد میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، امام غزالی جیسے انسان تھا،
شاہ عبد القادر جیلانی جیسے انسان تھے، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنا بڑا شہر ہے۔ تو کراچی چونکہ سب سے بڑی آبادی ہے یہاں، اس اعتبار سے اس لیے یہاں علمی روحانی پایا بہت اونچا ہے۔ بہت لوگ ہوں گے، ہمیں تو نہیں معلوم، اشکارا تو بہت کم لوگوں کو کیا جاتا ہے جو بس منصب ارشاد پر ہوتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں میں بہت تھوڑے لوگوں کو ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے مخصوص کرتے ہیں، ان کی اور اپنے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے، اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں، ان کو ہر وقت ہم وقت انہیں کے خیال میں رہتے ہیں۔ لازمی بات ہے جو مخلوق کی خدمت میں ہے تو وہ بس کرو، جو مخلوق کی خدمت میں ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ مخلوق کے معاملات کی وجہ سے اس کا دل ادھر بھی آتا ہے مخلوق کی طرف بھی، کوئی غم زدہ ہے تو اس کے غم دل جوئی کرے، کوئی خوش ہے تو اس کو خوشی کا اظہار کرے گا، لیکن وہ منصب ارشاد والے جو ہوتے ہیں ان پر کئی کیفیات آتی رہتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بس اس کام کے رکھتے ہیں، میں اللہ اللہ کرتا ہوں بس مجھے وہ کرتے رہو۔ ان میں مجذوب بھی شامل ہے، مجاذیب جو ہے، مجذوب کو بھی ایک خاص معرفت دے کر اس کی عقل کو اس کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے ایک خاص معرفت کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان کو معرفت ہوتی ہے لیکن وہ نہ اوپر جائیں گے نہ نیچے جائیں گے، بس وہ ایک خاص معرفت تک، کمی نہیں آئے گی ان میں، بس وہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک اپنا نظام ہے، تو جتنی بڑی جگہ ہوتی ہے اتنے روحانیات کے اعتبار سے بھی بڑے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، بڑے بڑے منصب والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو اس لیے بعض روایات میں آتا ہے اولیاء تحت قبائی لا یعرفون سوائی، میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، بہت کم لوگ ان کو پہچانتے ہیں، لیکن من سے چونکہ دنیا کو بھی ہدایت دینی ہے اور انبیاء السلام کے نائبین بھی بنانے ہیں، تو منصب ارشاد پر یعنی جو واضح و ارشاد کر کے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اس پر بھی لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ اس لیے مناصب میں جتنی منصب سب سے اونچا منصب ارشاد ہے، یہ عجیب بات ہے، کیونکہ منصب ارشاد کا مخلوق کو فائدہ ہے، اگر کوئی صاحب کرامت ہے کچھ بھی ہے تو اس کا فائدہ دوسرے انداز کا ہے، لیکن انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اس لیے ہر نبی خطیب ہوتا ہے، ہر نبی کو زبان دی جاتی ہے، بہت سے سب نا ربی اشرح لی صدری، کیونکہ زبان میں لغنت آ گئی تو انہوں نے مانگی، پھر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اللہ نے کرے مجھ سے مانگو، اور پھر ان کے بھائی ہارون کو افصح منی، تو زیادہ فصیح ہے، وہ بیان کرتے تھے دربار میں جا کر اس کے فرعون کے، تو یہ اس وجہ سے تو عجیب یہ ایک نظام ہے پورا، ہاں جی، باطنی نظام جو ہے، باطنی نظام پر ظاہری نظام چلتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتے ہیں مسلمان، تو پھر جو غیروں کا تسلط ہوتا ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ باطنی نظاموں کے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، ان کا بس جاؤ اب یہ نلائق اب ان کی پڑھائی کرو، یہ اب چنانچہ واقعہ صاف لکھا ہے کہ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے انسان تھے، شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کے وضو کے پانی سے جو گھاس اگتی تھی اس گھاس کو اگر لوہے پر ملا جاتا سونا بن جاتا، حضرت کا لکھا ہے۔ اس لیے حضرت کی خانقاہ کے ارد گرد لوگ سارے جو ہے نا وہ درخت اور گھاس اکھاڑتے پھرتے رہتے نظر آتے تھے، جب باہر نکلے تو حیران ہو گئے کہ اتنے لوگ پھر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اس تلاش میں شاید کوئی گھاس ایسی جو ان کے وضو کے پانی سے اگی ہو تو سونے سے لگاتے ہیں، لوہے سے تو سونا بن جاتا ہے۔ اس وقت نے فرمایا تھا کاش یہ میرے پاس آ جائے، میں ان کا دل سونے کا بناتا ہوں، ان کا ملفوظ ہے شاہ عثمان گنج حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے ان کی زیارت کی ہے جب حضرت کی عمر 105 سال کی تھی، 105 سال کی اس وقت زیارت کی ہے۔ تو جب یہ انگریز آیا پہلی دفعہ تو ایک دریا کے پل سے غالباً گنگا جمنا کے پل سے وہ کراس کر رہا تھا، گاڑیاں وغیرہ توپ خانے اس کے دلی کی جانب جا رہے تھے،
تو اس کو دیکھنے کے لیے حضرت جو ہے اپنے سارے مریدوں کے ساتھ وہاں گئے کہ وہ انگریز کی، کیونکہ شہرت بڑی سنی تھی، تو یہ تو پہلے بنگال کی طرف آیا نا، پہلے بنگال اور اس طرف سے کرتا کرتا، کیونکہ سمندر کے ذریعہ آیا، پھر آہستہ آہستہ یہ اس طرف آیا۔ تو انہوں نے گئے، تو جب گئے تو کچھ دیر کھڑے ہوئے تو بھاگے، بھاگو 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 بھاگو، خواجہ خضر تو ان کے ساتھ پھر رہے ہیں، خواجہ خضر تو ان کے ساتھ، بھاگو بھاگو بھاگو۔